السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر مبشر. آج ہم ڈسکس کریں گے شوگر میں. ایک ایسا ٹاپک ہے اکثر جو مجھے جو ہے میں ویوز انہوں نے کویشچن بھیجے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میری فاسٹنگ شوگر 101 ہے, کوئی کہتا ہے 105 ہے یا 110 ہے, فاسٹنگ 115 20. تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ میں ایک ویڈیو کے ذریعے سب کو ایک معلومات دوں کہ اگر کسی کی بھی فاسٹنگ شوگر اگر 100 سے زیادہ اور 125 کے درمیان ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. اگر تو اس کی شوگر صرف جو ہے 100 سے زیادہ آتی ہے فاسٹنگ اور 125 سے کم ہے, ٹھیک ہے, بلڈ شوگر فاسٹنگ. اور اگر ملی مول میں, کیونکہ چند لیبارٹری جو ہیں وہ ملی گرام عام طور پہ جب ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ہماری ہوتی ہے 100 یا 125, اس کے بیچ میں جو ریڈنگ آتی ہے یہ ہوتی ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے حساب سے. لیکن چند لیبارٹریز ایسی ہیں کہ جو ملی گرام کی بجائے وہ دیتی ہیں ملی مول. تو اگر ملی مول میں آئے گا تو 100 ملی گرام جو ہے یہ ملی مول میں 5.6 ہو جائے گا, اور 124 جو ملی گرام ہوتا ہے وہ 6.9 ملی مول. یعنی اگر 7 ملی مول سے زیادہ ہے تو یہ سمجھے کہ وہ پھر اس میں ڈائبیٹک میں شوگر میں آ جاتا ہے. اچھا, اب بات ہو رہی ہے کہ 100 ملی گرام اور 125 ملی گرام کے بیچ میں اگر ریڈنگ آ رہی ہے کسی کی بھی فاسٹنگ کی, تو اس کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ الارمنگ سائن ہے. الارمنگ سائن اس لیے ہے کہ یہ اگر یہ مسلسل ایسا ہوتا ہے چند سالوں تک تو پھر یہ ہے کہ شوگر ہونے کے چانسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے, لیکن اس میں اگر یہ ریڈنگ آئے تو کرنا یہ چاہیے کہ تھوڑا میٹھا جو ہے یا ڈائریکٹ شوگر وہ کھانی کم کریں. مٹھائیاں, کولڈ ڈرنکس, ٹھیک ہے, کسی قسم کے جوسز اور یہ حلوے کے جریلے, اس پہ تھوڑی سی پابندی لگا دیں. اور باقی روٹین میں جو بھی آپ اپنا کھانا, جو روٹی چاول جو چیز آپ کھا رہی ہیں وہ کھائیں. صرف ایکسٹرا شوگر جو ہے وہ تھوڑی سی کم کریں, اور ہلکی پھلکی آپ اپنی واک یا ایکسرسائز شروع کر دیں. تو 1 مہینے بعد دوبارہ چیک کریں. اگر پھر بھی اس کے بیچ میں آتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, دوبارہ بار بار اس کو چیک کرنے کا کوئی نہیں فائدہ. اگر 6 مہینے بعد بھی آپ ایک دفعہ چیک کرنے کے بعد 1 ماہ بعد چیک کر لینا, اس کے بعد ہر 6 مہینے بعد چیک کر لیا کریں. اگر مسلسل 100 اور 125 کے بیچ میں آ رہی ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی اور جو ہے میٹھے کے اوپر پابندی لگانی پڑے گی. میرا خیال ہے جب تھوڑا سا ایسا کریں گے یہ کولڈ ڈرنک, جوسیز اور شوگر وغیرہ پہ, تو آپ کی جو ہے وہ 100 سے نیچے آ جائے گی فاسٹنگ آسانی سے. اچھا, ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اگر شوگر جو ہے وہ 100 اور 125 ملی گرام کے بیچ آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامات, یہ میں علامات ابھی آپ کو بتاتا ہوں کون سی ہیں, اور یہ علامات بھی ساتھ ہوں, تو پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ پرانا مسئلہ ہے. اب یہ تھوڑا سا الارمنگ زیادہ آپ کو اس پہ توجہ دینی پڑے گی. اور یہ ہیں وہ دیکھیں, اگر 100-125 کے بیچ میں آتی ہے, اس کے ساتھ پیاس زیادہ لگتی ہے, رات کو پیشاب زیادہ آتا ہے, یا کھانا کھاتے ہی فوری غنودگی آ جاتی ہے, نیند بندہ اٹھ نہیں سکتا, تھکاوٹ شدید, کھانا کھاتے ہی بالکل جہاں کھانا کھایا وہیں پہ لیٹ گیا, وہیں پہ جو ہے اس کو نیند آ گئی کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے یا زیادہ ٹائم کے لیے. اور تھکاوٹ, اور یہ تھکاوٹ دن کے آخر میں جو شام پڑتی ہے تو تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور اگلا سائن وہ یہ ہے کہ سکن جو ہے وہ جلد سیاہ اور سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے. کونیوں کی, گردن کی, بغلیں اور گھٹنے, ان جگہ پہ جو ہے سیاہی زیادہ آ جاتی ہے. اب یہ میں آپ کو یہ جو ہے جلد کے اوپر جو پرابلم ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ فوٹوگراف میں, کہ یہ دیکھیں یہ بغلوں کے اندر, یہ دیکھیں یہ سیاہ ہے اور سیاہی اچھی خاصی بڑی ہوئی ہے. ایسی یہ گردن ہے, یہ میل فیمیل جو بھی ہوگا وزن بھی ان کا زیادہ ہوگا, اور گردن جو ہے یہ پیچھے سے گردن دیکھیں, یہ فرنٹ, یہ گردن ایسے سیاہ ہوگی, اور اس پہ جو ہے
جمی ہوئی جیسے میل یا تہ سیاہی جمی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایسے ہے۔ اگلی آپ کو پکچر میں دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کونیاں جو ہیں ڈرائنس ہے اور سیاہ ہے۔ یہ نکلز ہیں ہاتھ کے، یہ دیکھیں یہ سیاہی اس پہ، یہ انگلیوں کے اوپر یہ جو ہے سیاہ ہے نکلز، ایسے یہ نکلز دیکھیں زیادہ سیاہ ہے۔ یہ ایک ہی پکچر میں انہوں نے یہ اس کی وہ آرم پٹ دکھائی ہوئی ہے، بغلیں، یہ نیز ہیں، یہ دیکھیں سیاہ نشانات ہیں، اور یہ جو ہے ایلبو یہ سیاہ ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن یہ پکچر ہو رہی ہے ساتھ اس شوگر کی رپورٹ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنے رپورٹ کافی لیٹ کروائی ہے، یہ کافی عرصے سے آپ کا یہ مسئلہ زیادہ ہے، اور انڈر لائن شوگر جو ہے وہ کافی عرصے سے آپ کو پرابلم ہے، اور جلدی آپ کو شوگر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ کنڈیشن آپ اس کے لیے اگر ڈاکٹر سے کوئی دوائی بھی لیتے ہیں یا کوئی کریم استعمال کرتے ہیں تو یہ نشانات اتنی جلدی نہیں جائیں گے، لیکن اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور وزن تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اور شوگر کھانی یا میٹھا کھانا کم کرتی ہیں، پھر یہ نشانات جو ہیں آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے الگ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ان جو ہے بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔